دوستو، رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ شعبان کا مہینہ ختم ہونے والا ہے۔ رمضان کی آمد کا انتظار ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام تو دو مہینہ پہلے سے رمضان المبارک کی آمد کے بہت منتظر رہا کرتے تھے اور اللہ رب العزت سے دعا بھی فرمایا کرتے تھے، اللہ ہمیں رمضان نصیب فرما، رجب اور شعبان میں برکت نصیب فرما اور رمضان المبارک نصیب فرما، یعنی اتنی لمبی عمر عطا فرما کہ ہمیں رمضان نصیب ہو جائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت ذوق اور شوق سے رمضان المبارک کا انتظار فرمایا کرتے تھے۔ یہ کتنا عظیم مہینہ ہے کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام جس مہینے کے منتظر ہوں اور اتنی بے صبری سے رمضان المبارک کی آمد کا انتظار فرما رہے ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام جو ہے عبادتوں میں اضافہ ہو جاتا تھا، لمبا قیام حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اور شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزہ رکھتے تھے تاکہ رمضان المبارک کا بہترین طریقے سے استقبال ہو۔ اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے آخری مہینے میں آخری دنوں میں وعظ فرمایا کرتے تھے، بیان فرمایا کرتے تھے، یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم، لوگوں تم پر بہت بڑا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے، آنے والا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے ہی صحابہ اکرام کو اس مہینے کے بارے میں ترغیب دیا کرتے تھے کہ اتنا عظیم مہینہ ہے، اتنا بڑا مہینہ ہے، عظیم عظمت سے ہے۔ اس کے معنی ہے کہ اس مہینے کے مقابلے کا اس مہینے سے بڑا کوئی مہینہ نہیں۔ جیسے اللہ رب العزت نے گناہ شرک کے بارے میں فرمایا، ان الشرک لظلم عظیم، اور اپنی شان کے مطابق اپنی شان کے بارے میں اپنی ذات کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اخلاق کے بارے میں فرمایا اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ تو عظیم کے معنی عظمت والا ہے، بہت بڑا، جس کے مقابلے کا کوئی دوسرا مہینہ نہیں۔ جیسے کہ قرآن نے کہا کہ شرک ایک عظیم گناہ، شرک سے بڑا کوئی گناہ نہیں۔ ایسے ہی تو میرے عزیز دوستو، اللہ رب العزت نے ہمیں جو یہ رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا ہے، یہ بڑی عظمتوں والا، بڑی برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس لیے اس کے آنے سے پہلے ہمیں اس کی تیاری میں لگ جانا چاہیے۔ اس کی رمضان المبارک کے لیے ہمیں اپنے آپ کو، اپنے اوقات کو بالکل ادھر ادھر کے مصروفیات سے فارغ کر لینا چاہیے، تاکہ جب رمضان آئے تو ہمارا سارا وقت جو ہے عبادت میں، ذکر میں، اور رمضان اللہ کے ذکر میں، تلاوت میں گزرے۔ ہمارا ایک ایک منٹ، ایک ایک وقت اور ایک ایک سیکنڈ ہمارا اتنا قیمتی ہے کہ رمضان المبارک میں وہ ضائع نہ ہو۔ ہمارا کوشش کریں کہ ہمارا پورا وقت، سارا وقت عبادت میں اور قرآن کی تلاوت میں، تسبیحات میں، ذکر و اذکار میں گزارے۔ ایک منٹ بھی، ایک سیکنڈ بھی ہمارا غفلت میں نہ گزرے۔ تو یہ کب ہوگا؟ یہ جب ہوگا جب ہم پہلے سے اس کے لیے تیار رہیں گے۔ جیسے کسی گھر میں شادی ہو تو مہینوں پہلے سے اس کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ جس دن شادی ہوتی ہے اسی دن باورچی بھی کر رہے ہیں، کھانے پینے کے سامان بھی اسی دن لا رہے ہیں، کپڑے بھی اسی دن آ رہے ہیں، زیورات بھی اسی دن لا رہے ہیں، اور اسی طریقے سے سامان بھی اسی دن آ رہا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا، بلکہ مہینوں پہلے سے کارڈ چھپتے ہیں، پھر تیاریاں ہوتی ہیں، تب جا کے جب جس دن شادی ہوتی ہے وہ آرام سے کر پاتے ہیں، کیونکہ سارا انتظام وہ پہلے کر لیتے ہیں، اس کی تیاری پہلے کر لیتے ہیں۔ اس دن تو صرف نکاح ہوتا ہے اور مہمانوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے اگر ہم اپنے وقت کو ضائع کر دیں گے اور اسی انتظار میں رہیں گے، رمضان آئے گا تب قرآن کی تلاوت شروع کریں گے، رمضان آئے گا تب نفل پڑھنا شروع کریں گے، تب اللہ کا ذکر شروع کریں گے۔ تو میرے دوستو، ہم نے دیکھا ہے رمضان المبارک میں جو لوگ شب قدر کے انتظار میں رہتے ہیں کہ جاگنی رات آئے گی، شب قدر آئے گی تو کہ اس میں جاگیں گے، اس میں شب قدر میں عبادت کریں گے، سب سے پہلے وہی لوگ سوتے ہیں۔ اگر سوئیں گے نہیں تو ادھر ادھر بیٹھ کر باتیں
ادھر ادھر تیری تیری باتیں کرنے میں وقت گزر جائے گا، برباد کریں گے، یا کچھ لوگ ہوں گے جو کھانے پینے کے بہانے سے وقت کو برباد کریں گے، یہی ہوتا ہے۔ اور جو لوگ اپنے وقت کی قدر کرتے ہیں وہ اس رات کی بھی قدر کرتے ہیں۔ تو اگر ہم پہلے سے رمضان المبارک کی تیاری کریں گے، اب تک جیسے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ رمضان کا مقصد تقویٰ ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو۔ تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ اللہ کے استحضار سے، گناہوں سے بچنے کا نام ہے۔ کہ ایک آدمی کھانا سامنے رکھا ہوا ہے، ٹھنڈا پانی موجود ہے، لیکن وہ ہاتھ نہیں لگاتا۔ یہ جائز چیزیں ہیں، کھانا ہے، پینا ہے، اسی طریقے سے جائز طریقے سے اپنی نفسانی خواہشات پوری کرنا، ان چیزوں سے آدمی بچا ہوا ہے۔ یہ سب چیزیں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ گھر پہ ٹھنڈا پانی موجود ہے، فریج ہے، اس میں پانی رکھا ہوا ہے، باہر کے مین گیٹ پہ کنڈی لگی ہوئی ہے، گھر میں دوسرا نہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی ٹوکنے والا نہیں۔ لیکن اور گرمی بھی بہت سخت گرمی ہے، پیاس کی وجہ سے حلق سوکھا ہوا ہے، لیکن یہ آدمی ہے پانی کی بوتل کو ہاتھ نہیں لگاتا، کھانے کو ہاتھ نہیں لگاتا، بیوی پاس بیٹھی ہوئی ہے اور کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہے، اس کو ہاتھ نہیں لگاتا۔ کیوں؟ ایک خیال ہے دل میں کہ نہیں، میرے اللہ نے مجھے روک رکھا ہے کہ صبح صادق سے لے کر اور طلوع غروب آفتاب تک کچھ کھانا پینا نہیں، اور اپنی خواہش جائز طریقے پر بھی پوری نہیں کرے۔ یعنی آدمی جائز حلال رزق سے، حلال کھانے پینے سے، حلال کاموں سے رکا ہوا ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ان چیزوں سے ہم رک جاتے ہیں، کھانا نہیں کھاتے، پانی نہیں پیتے، بھلے ہی ہم جنگل میں اکیلے ہو، ٹھنڈا پانی موجود ہو اور ہمیں پیاس بہت زیادہ لگ رہی ہو، گرمی ہو، لیکن اس کے باوجود بھی کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہو، تب بھی ہم ہاتھ بھی نہیں لگاتے، اللہ کے خوف کی وجہ سے، اللہ کے استحضار کی وجہ سے۔ اسی کا نام تقویٰ ہے کہ جب ہم کوئی گناہ کرے، کوئی کام کرے، تو اس وقت اللہ کی حضوری کا استحضار ہو کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رکھا، ان چیزوں سے میرے اللہ نے مجھے منع کر رکھا ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم کھانے سے رک جاتے ہیں، پینے سے رک جاتے ہیں، لیکن جو چیز حلال ہے اس سے رک گئے، اللہ کے حکم سے وہ چھوڑ دیا۔ اللہ نے منع کیا تھا کہ بھئی یہ حلال ہے، کھانا حلال ہے، پینا حلال ہے، اور کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہے، کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے، کوئی منع کرنے والا بھی نہیں ہے، پھر بھی آدمی اس سے رکا ہوا ہے، رک جاتا ہے۔ لیکن جو چیزیں پہلے سے حرام ہیں ان سے نہیں رک رہا، ان سے باز نہیں آ رہا، ان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حلال چیزیں چھوڑ دی ہیں لیکن حرام نہیں چھوٹ رہا ابھی بھی، ہے نا۔ آنکھ غلط دیکھ رہی ہے، زبان سے جھوٹ بول رہا ہے، کانوں سے غلط سن رہا ہے، آنکھوں کا غلط استعمال کر رہا ہے، زبان سے بکواس کر رہا ہے، ڈنڈی مار رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے، کسی کی غیبت کر رہا ہے نا، اور اسی طریقے سے ملاوٹ کر کے بیچ رہا ہے، کم ناپ تول کے بیچ رہا ہے، دکان میں گڑبڑی کر رہا ہے، گراہکوں کو دھوکہ دے رہا ہے نا۔ تو ان چیزوں سے نہیں رک رہا ہے۔ تو ایسے روزے دار کے بارے میں فرمایا، نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ اللہ فرماتے ہیں جو آدمی روزہ رکھ کر جھوٹ سے نہ روکے، اس کے بھوکا پیاسا رہنے سے ہمیں کوئی ضرورت نہیں، اس کے بھوکا پیاسے رہنے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں۔ حلال چیز کو چھوڑ دی اس نے، حرام چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ تو اس لیے میرے دوستو، رمضان المبارک کی آمد ہے، اس لیے اپنے اوقات کو سیٹ کریں، ایک نظام الاوقات بنائیں، اپنا نظام بنائیں وقت کا، کہ ہمارا کون کون سے ایسے کام ہیں جن کو ہم چھوڑ سکتے ہیں، اور کون کون سے ایسے کام ہیں جن کو کچھ تو ایسے کام ہوں گے جن کو ہم بالکل چھوڑ سکتے ہیں، یعنی ہمارا کوئی نقصان نہیں، اگر ہم نے چھوڑ دیا تو رمضان بھر میں نہیں کریں گے، رمضان کے بعد میں کر لیں گے۔
کچھ ایسا کام ہے جن میں کم سے کم وقت ہمارا لگے، زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ ہمارا پورا وقت ہمارا عبادت کے لیے فارغ ہو۔ ابھی سے یہ سسٹم بنائیں، ابھی سے یہ اپنے آپ کو فارغ کریں اپنی اللہ کی عبادت کے لیے، اپنی مصروفیات سے باہر نکلیں۔ جو کام ہم رمضان کے بعد کر سکتے ہیں اس کو رمضان کے بعد کر لیں، اور جس کام کو چھوڑ سکتے ہیں وہ کام بالکل چھوڑ دیں۔ ہاں، جس کام کے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں چھوڑنے کا، تو کوشش کریں کہ اس میں کم سے کم وقت ہمارا لگے، زیادہ سے زیادہ وقت ہمارا رمضان میں عبادت میں لگے، قرآن کی تلاوت میں لگے، درود شریف پڑھنے میں لگے، ذکر و اذکار میں لگے، نیکی کے اندر لگے۔ ہمارا ایک ایک منٹ قیمتی ہے، ہمارا ایک ایک سیکنڈ قیمتی ہے، ہمارا رمضان المبارک جو ہے ضائع نہ ہو، ورنہ تو رمضان آئے گا چلا جائے گا۔ لیکن جیسے سیزن ہوتا ہے، رمضان تو نیکیوں کا سیزن ہے۔ جیسے ابھی سردی کا موسم آیا تو یہ سیزن تھا کپڑوں کا، تو کچھ لوگوں کے لیے رمضان بھی سیزن ہوتا ہے سموسوں کا، پکوڑوں کا، کہ ان میں دکانداریاں زیادہ چلتی ہیں۔ تو اس میں ہم نے اپنے وقت کو نہیں لگانا۔ یہ وقت ہمارے دنیا کمانے کا نہیں، یہ آخرت کمانے کا وقت ہے۔ 11 مہینہ خوب ہم نے دنیا کمائی ہے، 11 مہینے میں ہم نے خوب رزق کمایا ہے، خوب پکوڑے اور سموسے بیکے ہیں، خوب دکانداری کی ہے۔ اس رمضان میں تھوڑا کم کر لیں گے یا بالکل نہیں کریں گے تو کون سی مصیبت آ جائے گی۔ اس لیے کوشش کریں کہ ابھی سے فرض اور سنتوں کے علاوہ نفل نمازوں کی عادت ڈالیں۔ اشراق پڑھیں، اوابین پڑھیں، چاشت پڑھیں، صلاۃ التسبیح کی عادت ابھی سے ڈالیں۔ شب قدر آتی ہے جب لوگ پوچھتے پھرتے ہیں کہ اس کا طریقہ کیا ہے، کیسے پڑھتے ہیں، آدھ پونا گھنٹہ تو اس میں گھوڑا دیتے ہیں، پڑھاتے ہیں، ایک آدھ دو چار بار اس میں غلطی کرتے ہیں، نہ وہ پوری ہوتی ہے نہ وہ پڑھتے ہیں ڈھنگ سے۔ تو ابھی سے انشاءاللہ رمضان تک 2-4 بار کریں گے تو مشق ہو جائے گی، روزانہ کسی وقت بھی نکال کے رمضان میں پڑھیں۔ تحیۃ المسجد ہے، تحیۃ الوضو ہے، صلاۃ التوبہ ہے، تو ابھی سے ذکر شروع کریں۔ جو قرآن شریف پڑھے ہوئے ہیں ابھی سے عادت ڈالیں قرآن پاک پڑھنے کی، ابھی سے تھوڑا کر کے انشاءاللہ رمضان تک ایک عادت بن جائے گی، پھر سستی نہیں آئے گی۔ جب رمضان المبارک شروع ہوگا نا تو نیک اعمال کرنے میں ایک دم طبیعت پہ بوجھ نہیں پڑے گا، ایک دم میں وہ بھاری نہیں لگے گا، ابھی سے عادت بن جائے گی۔ اور جو قرآن شریف پڑھے ہوئے نہیں ہے وہ اتنا وقت تسبیح پڑھنے میں لگائیں یا سیکھنے میں لگائیں۔ ان کو کوئی صورتیں نہیں آتی، اتحیات نہیں آتی، اسی طریقے سے کوئی درود شریف نہیں آتی، رمضان نماز نہیں آتی، تو ابھی سے اتنا وقت ان صورت سیکھنے میں، نماز سیکھنے میں وہ اتنا وقت لگائیں جتنے وقت میں ایک پارہ پورا کیا جا سکتا ہے۔ تو ابھی سے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، ابھی سے توبہ کرے، ابھی سے ذکر اللہ کا شروع کرے، تھوڑا ابھی 5 منٹ 10 منٹ 20 منٹ، ابھی سے ایک وقت طے کر لیں کہ یہ وقت میرا ذکر کا ہے۔ نظام الاوقات بنائیں کہ اس وقت میں اتنی دیر یہ کام کروں گا، اس وقت میں قرآن پاک پڑھوں گا، اس وقت میں تسبیح پڑھوں گا، اس وقت میں مراقبہ کروں گا، اس وقت میں نفل پڑھوں گا، اور اس وقت میں یہ گھر کا کام ہے تھوڑا بہت یہ کروں گا، اس وقت میں آرام کروں گا۔ ایک سسٹم بنے۔ جب ہم نظام الاوقات بنائیں گے تو انشاءاللہ سب کرنا آسان ہو جائے گا۔ جب ہم نظام الاوقات نہیں بنائیں گے، کبھی کچھ کریں گے کبھی کچھ نہیں کریں گے، تو نہیں ہمارا وقت جو ہے برباد ہو گا۔ اس لیے ابھی سے اللہ سے رمضان المبارک کے اعمال کی اور اس کی قدر دانی کی اللہ سے دعائیں بھی مانگے، اور ابھی سے گناہوں کی عادت چھوڑیں، موبائل کی عادت چھوڑیں۔ خاص طور سے ہم ابھی 12-1 بجے تک جو موبائل دیکھتے رہتے ہیں، اور ادھر کی فلمیں، کوئی ناٹک ہے، کوئی کیا دیکھ رہا ہے، تو ابھی سے کوشش کریں کہ یہ عادت کم ہو جائے، ابھی سے اپنے وقت کو اس سے فارغ کریں، ابھی سے اپنے وقت کو بچائیں اس سے، تاکہ رمضان المبارک میں اس کو سوئچ آف کر کے رکھ دو، تو سارا وقت ہمارا عبادت میں لگے، سارا وقت نماز میں لگے، روزے میں لگے، سارا وقت تلاوت میں لگے، ذکر اذکار میں لگے۔ ابھی سے یہ عادت بنائیں، گناہ چھوڑنے کی، جھوٹ چھوڑنے کی، اپنی نظروں کی حفاظت ابھی سے کریں، ابھی سے کوشش کریں نماز پڑھنے کی جو نہیں پڑھ رہے۔ جب رمضان آئے گا تو غفلت کے ساتھ نہیں گزرے گا۔ اسی طریقے سے
جو چیزیں ہمیں رمضان میں خریدنی ہے یا عید کے لیے خریدنی ہے رمضان، تو اس وقت کو بھی اپنے وقت کو خرید و فروخت میں نہ لگائیں، اس وقت کو بازار کی زینت نہ بنائیں، بلکہ ابھی سے وہ سامان، وہ ضروری چیزیں ابھی سے خرید کے رکھ لیں۔ اس کا ایک فائدہ تو یہ ہوگی کہ ابھی مناسب ریٹ پہ یہ ساری چیزیں مل جائیں گی، اور جب ہم رمضان میں خریدیں گے تو وہ ایک سیزن رہتا ہے، دکانداروں کا بھی سیزن ہے، ادھر نیکیوں کا بھی سیزن ہے، تو ادھر ریٹیں بڑھ جاتی ہے، ہر چیز کا بھاؤ بڑھ جاتا ہے، اور پھر کپڑے وپڑے وغیرہ جیسے سلوانے میں بھی دقت ہوتی ہے، ان کے پاس بھی، ٹیلروں کے پاس بھی وقت نہیں ہوتا بیچاروں کے پاس میں۔ اس لیے ابھی سے اپنی شاپنگ وغیرہ اور جو ضروری سامان ہمیں خریدنا ہے، لینا ہے، جو کام کرنے ہیں بازار کے، ابھی رمضان سے پہلے خرید کے فارغ ہو جائیں۔ رمضان میں پورے رمضان پھر بازار کی شکل نہیں دیکھیں، اپنے گھر پہ رہ کے رمضان المبارک گزارنا ہے، اپنا ایک نظام الاوقات بنانا ہے، ابھی سے نمازوں کی عادت ڈالنی، ابھی سے تلاوت کی عادت ڈالنی، ابھی سے ذکر کی عادت بنانی، ابھی سے ہم اپنی نظروں کی حفاظت کی ایک مشق کریں گے، اپنے جو ہمیں ایک لت لگی ہوئی ہے موبائل دیکھنے کی اور گانے سننے کی، اسی طریقے سے غلط دیکھنے کی، اس پہ کنٹرول کرنا ابھی سے سیکھیں گے انشاءاللہ۔ جب تک رمضان آئے گا تو ہم کافی حد تک کامیاب ہو چکے ہوں گے، اور جب رمضان آئے گا انشاءاللہ پھر تھوڑی سی اور کوشش کریں گے، کہیں نہیں اگر ہم نے ابھی سے یہ تیاری نہیں کی تو ایسا ہوگا کہ ہم کھانے پینے سے تو رک جائیں گے لیکن جھوٹ نہیں چھوڑیں گے، ہماری آنکھیں غلط دیکھ رہی ہوں گی، ہمارے کان غلط سن رہے ہوں گے، ہماری زبان سے کسی کی غیبت، کسی کی برائی، کسی کو گالی، کسی سے جھگڑا، یہ سب چل رہا ہوگا۔ ابھی میرے بھائیوں اور دوستوں، ابھی سے اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرو تاکہ وہ مقصد جو ہے روزے کا وہ پورا ہو، اور وہ ہے تقویٰ۔ تقویٰ میں نے بتایا اللہ کے استحضار کے ساتھ گناہوں سے بچنے کا نام تقویٰ ہے، کہ نہیں میرا اللہ، جیسے آدمی کھانے سے رکا ہوا ہے، کھانی منہ میں کلی کر رہا ہے، منہ میں پانی ہے، کسی کو کیا پتا کہ یہ پیٹ میں اندر لے جا سکتا ہے کہ یہ آپ کی کولی باہر کرے گا، کوئی نہیں دیکھ رہا، کسی کو کچھ پتا نہیں، وہ اندر بھی لے جا سکتا ہے اس کو کولی کے بہانے، لیکن کلی باہر کر رہا ہے، وہ اندر نہیں لے جا رہا، اللہ کے خوف میں بچائے ہوا، اللہ کے خوف سے رکا ہوا ہے، دسترخوان سامنے ہے، چھوٹے چھوٹے بچے کھانے میں مشغول ہیں، کہہ رہے پاپا آپ بھی کھا لو نا، امی آپ بھی کھا لو نا، ٹھنڈی ہو رہی ہے، کہ نہیں بیٹا ابھی روزے کا افطاری کا وقت نہیں ہوا۔ ہم حلال چیزوں سے رکے ہوتے ہیں لیکن حرام چیزیں چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، جبکہ وہ تو پہلے بھی حرام تھی، ابھی بھی حرام ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں عزیزوں، آپ سے درخواست ہے کہ رمضان المبارک کی آمد سے پہلے نیکی کی عادت ڈالیں، ابھی سے اپنے آپ کو نیکی کی طرف ڈالیں، اور برائیوں کو ابھی سے چھوڑیں، ابھی سے توبہ کر لیں، جب رمضان آئے تو ہمارا ایک ایک منٹ بہت قیمتی ہے، وہ ضائع نہ ہو، وہ برباد ہو۔ جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، جن کو سورت یاد نہیں، وہ ابھی سے اتنا وقت سیکھنے سکھانے میں لگائیں، تو انشاءاللہ کریں گے۔ بہت ساری باتیں تھی، پھر لمبی ہو جائے گی، اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اس لیے